ڈپلومیسی کا کوئی چانس بچا ہے نہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری ایگزاسٹ ہو گئی ہے، اب فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کوئی 10% شاید چانس بچ گیا ہو، اور ٹرمپ صاحب کی کوئی اپنی کوئی ان کی ایکسینٹریسٹی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائیں یا کچھ آفر کر دیں تو اور بات ہے، ورنہ میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اچھا، جتنی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی تھیں وہ سب ایگزاسٹ ہو گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں۔ جی بلکہ یہاں تک کہنا پڑے گا کہ شاید جو پاکستان بھی بہت آگے ہوا تھا، شاید وہ بھی پہلے کی طرح کوئی سیریسنس نہیں تھی امریکہ کے پارٹ پہ اس میں اس ڈپلومیسی کو کامیاب کرنے میں، کیونکہ جو کچھ شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بعد اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ نیگوسیشن کو پروموٹ کر رہے تھے انہی کی فیملیز پہ اٹیک کر دیا گیا۔ تو اب جب ڈپلومیسی ختم ہو گئی ہے تو آپ کو آگے کیا منظرنامہ نظر آتا ہے؟ ابھی تک تو جی جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ انویژن ہوگی، اور گراؤنڈ انویژن کے جو اس کے موٹیوز ہیں وہ پوری طرح بھی سمجھ نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خرگ کے جزیرے پہ اٹیک ہوگا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یورینیم پہ کو حاصل کیا جائے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی شاید کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو ایرانین لیڈرشپ کی۔ اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے سر۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے آپریشن کیا ہے جس میں انہوں نے ایک سٹرپ بھی بنائی ہے 12 گھنٹے میں اور کیا ہے، یہ تو گراؤنڈ انویژن کے لیے راہ مزید ہموار کرتی ہے کہ وہ وہاں اپنی مرضی سے سٹرپ بھی بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گراؤنڈ انویژن کا ہی ارادہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا۔ لیکن مسئلے کا حل تو اس سے نہیں نکلتا نا عمران صاحب، کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلانا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پوری دنیا بھی اگر آ جائے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بیسیکلی جو ایران کے پولیٹیشین ہیں اور سینئر جو ملٹری آفیسر ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، محسن رضائی صاحب، کہ اب پوری دنیا بھی آ جائے اس کو کھلوانے کے لیے تو اسٹیٹ آف ہارمز نہیں کھل سکتا جب تک ایران کی رضامندی نہ ہو۔ صرف ایک صورت میں کھل سکتا ہے جی، کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس حد تک ناتواں ہو جائے یا اس حد تک اٹیک ہو جائے کہ وہ پھر اسٹیٹ آف ہارمز کو بند نہ رکھ سکے، تو اس کا شاید فیصلہ اسٹیٹ آف ہارمز کے پاس نہیں ہوگا، جہاں ایران کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہاں فیصلہ ہوگا۔ یہ جو اب پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ اور سعودی عرب کر رہے تھے، چاروں ایگزاسٹ ہو گئے ہیں یا ٹرکی اسٹل این آپشن فار ڈپلومیسی؟ اس سٹیج پہ نہیں جی، شاید کوئی جنگ و جدل تھوڑا سا ہو، کائنیٹکس ہوں اور حملے ہوں، اس کے بعد دوبارہ ڈپلومیسی، پھر تو پاکستان بھی دوبارہ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ چاروں ممالک نے کوشش اپنی طرف سے بہت کی، ان کو استعمال کیا گیا، اور ایران نے شاید ٹھیک ہی کیا کہ وہ استعمال نہیں ہوا، اور وہ اس نے اپنے ڈیفنسز ڈاؤن نہیں کیے، کیونکہ اگر سیریسنس ہوتی سفارتکاری کی جس طرح فرما رہے ہیں تو یہ رویے نہ ہوتے، 3-4 دن کی سیز فائر ہوتی، کوئی تو آگے ہاتھ بڑھایا جاتا۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک گراؤنڈ ٹروپس جب تک اسمبل نہیں کرنے تھے اس وقت تک کا ٹائم چاہیے تھا، اور اس وقت تک کے پاز کو اس طرح کیا گیا، یا ہو سکتا ہے کوئی اندر سگنلز مس ریڈ ہوئے ہوں دونوں سائڈز پہ جن کا ہمیں علم نہ ہو۔ اچھا، اب اس ڈپلومیسی میں ہم اپنے دوست کھوئی جا رہے ہیں، اسی ڈپلومیسی کے چکر میں یو اے ای ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک سعودی عرب بھی ہم سے ناراض ہے ہماری اس ڈپلومیسی کی وجہ سے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایٹ اے ٹائم سب کو تو خوش کر کے آگے نہیں چلا جا سکتا نا۔ جی بات اصل میں یہ ہے کہ یو اے ای کو تو ضرور یو اے ای کی ناراضگی ہے، اور کسی حد تک شاید سعودی عربیہ کی بھی، کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ڈپلومیسی کو چانس دیں، ایران بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا، امریکہ بھی پیچھے ہٹ جائے، لیکن یہ ممالک امریکہ کو دوش نہیں دیں گے، اس بات کا گناہ گار نہیں سمجھیں گے، وہ پاکستان اور ڈپلومیسی کی ایفرٹس جو ہیں ان کو یہی کہیں گے کہ دیکھیے، وہ یہ کہیں گے کہ جی ایران پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہ جب بھی آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اور دونوں سائڈز کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بلیم آپ پہ بھی کر دیا جائے گا بعد میں۔ تو آج بلیم پاکستان پہ آ رہا ہے نا؟
پورا بلیم پاکستان پہ نہیں آ رہا جی. زیادہ تر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ دونوں سائڈز کی پوزیشنز جو تھیں وہ بالکل ڈفرینٹ تھیں, اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ٹاکس کے نہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ مسٹرسٹ کرتی تھی امریکن لیڈرشپ کو اور اسرائیلی لیڈرشپ کو, کہ وہ کوئی اور اٹیمپٹ نہ کر لیں جن لوگوں نے ٹاکس میں شرکت کرنے کے لیے آنا تھا. تو اب یہ تو امریکہ کا کام تھا کہ وہ ایشورنس دیتا کہ ان کو نہیں اٹیک کیا جائے. اب جو یو اے ای سے ہمارے تعلقات ہیں اس میں دو پوزیشنز ہیں. ایک پبلک اوپینین ہے وہ تو یو اے ای کے بہت خلاف ہے, اور ایک گورنمنٹ کا ویو ہے وہ یو اے ای کے حق میں. کل فارن منسٹری نے بھی بیان جاری کیا اور کہا گیا کہ دوست ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے تعلقات پبلک اوپینین پہ چلیں گے یا اسٹیٹ ورژن پہ چلیں گے؟ تعلقات جی کشیدہ رہیں گے کوشچن, لیکن جو اسٹیٹ کا ورژن ہے وہ بہتر ہے, وہ صحیح ہے. ہمیں ہر چیز کا ایموشنلی جواب نہیں دینا چاہیے. پاکستان کے وہاں 20 سے 25 لاکھ تک کا فگر ہے جتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں, اپنے خاندان پالتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے یو اے ای کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات بھی تھے, اسپیشلی جب پچھلے فرمان روا تھے. تو جو بڑے ممالک ہوتے ہیں, جو نیوکلیر ممالک ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ, تھوڑی سیریسنس کے ساتھ ہر چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرتے اور تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے یا کشیدگی بڑھتی جائے گی؟ میرا خیال ہے جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تعلقات ٹھیک رہیں. نہیں, پر آپ کی رائے کیا ہے, کشیدگی بڑھے گی یا تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے. آپ کے خیال میں یو اے ای جو ہے وہ تعلقات ٹھیک رکھے گا؟ کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ یو اے ای نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. اصل میں جی اس پہ یو اے ای پہ پریشرز بہت ہیں, لیکن پاکستان کو ثابت قدمی کے ساتھ یہ تھوڑا سا فیز گزار دینا چاہیے اور انفلیم نہیں ہونا چاہیے. یہاں حالات بدلتے مشرق وسطیٰ میں دیر نہیں لگتی. بالکل نئی ری الائنمنٹس ہونی ہے اس جنگ کے بعد, اور اس میں کوئی بھی کسی طرف جا سکتا ہے. ہمیں اپنے پرانے برادرانہ تعلقات کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی ناراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس پیکٹ پہ پوری طرح عمل نہیں کیا گیا, پاکستان پوری طرح ساتھ نہیں کھڑا ہوا, پاکستان کے سینٹیمنٹس ایران کے ساتھ تھے, ہمارے اوپر بھی اتنے ڈرونز گرے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاید جی کچھ طبقوں کی فیلنگ ہو, لیکن میرا خیال ہے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کی یہ فیلنگ نہیں ہے. وہ اس نے ہمیشہ سے میچیورٹی کا ثبوت دیا سعودی عربیہ نے, اور وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے پاکستان نے ان کو کسی ایسی چیز کا موقع نہیں دیا کہ وہ پاکستان کو بلیم کریں, اور میرا خیال ہے کر بھی نہیں رہے. جنرلی جی سی سی کا چونکہ ایک موقف ہے اور وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں, تو اس لیے شاید یہ بات ہو. لیکن ویسے سعودی عربیہ اور پاکستان کی ابھی تک تعلقات کشیدہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی جی سی سی کنٹریز قطر, کویت, بحرین سے ہمارے تعلقات؟ دیکھیے بحرین سے اور کویت سے وہ ضرور فیل کرتے ہوں گے کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے, اور جنرلی جی سی سی میں بھی یہ فیلنگ ہے. ایران یہ سوچتا ہوگا کہ شاید پاکستان کو اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو پاکستان درمیان میں بڑی مشکل سفارتکاری ہے, لیکن شاید ادھر بھی وہ جنرلی سعودی عربیہ کی طرف دیکھیں لیڈرشپ کے لیے. تو جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہے پاکستان کے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحرین اور کویت سے ہمارے ڈسٹنس پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی آگے جا کے مزید کشیدہ ہو جائیں گے, یا ان میں بھی کوئی راستہ بنے گا؟ جی ان میں راستہ بنے گا. بحرین اور کویت نے بہت کشیدہ تعلقات ہونے کا کوئی انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی, لیکن یہ فیلنگ ضرور ہے, اور جنرلی کنفیوژن ہے اسلامک ورلڈ میں کہ کیا ایران زیادہ بہتر رویہ رکھ سکتا تھا. اگر آپ ایران بن کر سوچیں تو ایران کو کوئی چانس نہیں دیا کہ وہ سفارتکاری کو کامیاب ہونے دیتا. وہ اس شکوک میں ہی رہے کہ کیا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوگا. جب آپ تعلقات بہتر کرنے کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہو, اس وقت آپ قرازی صاحب کی اہلیہ کو شہید کر دیں
اور خرازی صاحب بری طرح زخمی ہو جائے تو پھر وہ لوگ آپ ایران کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟